حضرت زینب کی بے باکانہ گفتگو۔ حضرت فاطمہ بنت علی سے مروی ہے، جب ہم یزید کے سامنے بیٹھائے گئے تو اس نے ہم پر ترس ظاہر کیا، ہمیں کچھ دینے کا حکم دیا، بڑی مہربانی سے پیش آیا۔ اسی اثنا میں ایک سرخ رنگ کا شامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، امیر المؤمنین، یہ لڑکی مجھے عنایت کر دیجیے، اور میری طرف اشارہ کیا۔ اس وقت میں کم سن اور خوبصورت تھی، میں خوف سے کانپنے لگی اور اپنی بہن زینب کی چادر پکڑ لی۔ وہ مجھ سے بڑی تھیں، زیادہ سمجھدار تھیں، جانتی تھیں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے پکار کر کہا، تو کمینہ ہے، نہ تجھے اس کا اختیار ہے، نہ یزید کو اس کا حق ہے۔ اس جرأت پر یزید کو غصہ آ گیا، کہنے لگا، تو جھوٹ بکتی ہے، واللہ مجھے یہ حق حاصل ہے، اگر چاہوں تو ابھی کر سکتا ہوں۔ زینب نے کہا، ہرگز نہیں کر سکتے، خدا نے تمہیں یہ حق ہرگز نہیں دیا ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ تم ہماری ملت سے نکل جاؤ، ہمارا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لو۔ یزید اور بھی خفا ہونے لگا، دین سے تیرا باپ اور تیرا بھائی نکل چکا ہے۔ زینب نے بلا تأمل جواب دیا، اللہ کے دین سے، میرے باپ کے دین سے، میرے بھائی کے دین سے، میرے نانا کے دین سے تو نے، تیرے باپ نے، تیرے دادا نے ہدایت پائی ہے۔ یزید چلا اٹھا، اے دشمن خدا، تو جھوٹی ہے۔ زینب بولی، تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، ظلم سے گالیاں دیتا ہے، اپنی قوت سے مخلوق کو دباتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت علی کہتی ہیں، یہ گفتگو سن کر شاید یزید شرمندہ ہو گیا، کیونکہ پھر کچھ نہ بولا، مگر وہ شامی پھر کھڑا ہوا اور وہی بات کہی۔ اس پر یزید نے خطرناک آواز میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کی، دور ہو کم بخت، خدا تجھے موت کا تحفہ بخشے۔ یزید کا مشورہ۔ دیر تک خاموشی رہی، پھر یزید شامی رؤساء و عمراء کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، ان لوگوں کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ بعضوں نے سخت کلامی کے ساتھ بدسلوکی کا مشورہ دیا، مگر نعمان بن بشیر نے کہا، ان کے ساتھ وہی کیجیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھ کر کرتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت حسین نے یہ سن کر کہا، اے یزید، یہ رسول اللہ کی لڑکیاں ہیں۔ اس نسبت کے ذکر سے یزید کی طبیعت بھی متاثر ہو گئی، وہ اور درباری اپنے آنسو نہ روک سکے۔ بالآخر یزید نے حکم دیا کہ ان کے قیام کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کر دیا جائے۔ یزید کی بیوی کا غم۔ اسی دوران یہ خبر یزید کے گھر میں عورتوں کو بھی معلوم ہو گئی۔ ہند بنت عبداللہ یزید کی بیوی نے منہ پر نقاب ڈالا اور باہر آ کر یزید سے کہا، امیر المومنین، کیا حسین بن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آیا ہے؟ یزید نے کہا، ہاں، خوب رہو، بین کرو، رسول اللہ کے نواسے قریش کی اصیل پر ماتم کرو۔ ابن زیاد نے بہت جلدی کی، قتل کر ڈالا، خدا اسے بھی قتل کرے۔ حسین کی اجتہادی غلطی۔ اس کے بعد یزید نے حاضرین مجلس سے کہا، تم جانتے ہو یہ سب کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ حسین کے اجتہاد کی غلطی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے سوچا، میرے باپ یزید کے باپ سے افضل ہیں، میری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے، میرے نانا یزید کے نانا سے افضل ہیں، اور میں خود بھی یزید سے افضل ہوں، اس لیے حکومت کا بھی یزید سے زیادہ مستحق ہوں۔ حالانکہ ان کا یہ سمجھنا ان کے والد میرے والد سے افضل تھے صحیح نہیں۔ علی اور معاویہ نے باہم جھگڑا کیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ کس کے حق میں فیصلہ ہوا۔ ان کا یہ کہنا کہ ان کی ماں میری ماں سے افضل تھیں تو بلا شبہ یہ ٹھیک ہے، فاطمہ بنت رسول اللہ میری ماں سے کہیں افضل ہیں۔ اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ ان کے نانا میرے نانا سے افضل تھے، تو قسم خدا کی کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل بلکہ رسول اللہ کے برابر کسی انسان کو نہیں سمجھ سکتا۔ حسین کے اجتہاد نے غلطی کی، وہ آیت بالکل بھول گئے، اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔
پھر اہل بیت کی خاتونیں یزید کے محل میں پہنچائی گئیں۔ خاندان معاویہ کی عورتوں نے انہیں اس حال میں دیکھا تو بے اختیار رونے پیٹنے لگی۔ پھر یزید آیا تو فاطمہ بنت حسین نے اس سے کہا، اے یزید، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیاں کنیزیں ہو گئیں؟ یزید نے جواب دیا، اے میرے بھائی کی بیٹی، ایسا کیوں ہونے لگا؟ فاطمہ نے کہا، بخدا ہمارے کان میں ایک بالی بھی نہیں چھوڑی گئی۔ یزید نے کہا، تم لوگوں کا جتنا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ تمہیں دوں گا۔ چنانچہ جس نے اپنا جتنا نقصان بتایا اس سے دگنا تگنا دے دیا گیا۔ یزید کا دستور تھا روز صبح و شام کھانے میں علی بن حسین کو اپنے ساتھ شریک کیا کرتا۔ ایک دن حسن کے کم سن بچے عمر کو بھی بلایا اور ہنسی سے کہنے لگا، تو اس سے لڑے گا؟ اور اپنے لڑکے خالد کی طرف اشارہ کیا۔ عمر بن حسن نے اپنے بچپنے کے بھولے پن میں جواب دیا، یوں نہیں، ایک چھری مجھے دو اور ایک چھری اسے دو، پھر ہماری لڑائی دیکھو۔ یزید کھلکھلا کر ہنس پڑا اور عمر بن حسن کو گود میں اٹھا کر سینے سے چمٹا لیا اور کہا، سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے۔ یزید کی شرمندگی۔ یزید نے اہل بیت کو کچھ دن اپنا مہمان بنا رکھا، اپنے مجلسوں میں ان کا ذکر کرتا رہا اور بار بار کہتا، کیا حرج تھا اگر میں خود تھوڑی سی تکلیف گوارا کر لیتا، حسین کو اپنے گھر میں اپنے پاس رکھتا، ان کے مطالبے پر غور کرتا، اگرچہ اس کی وجہ سے میری قوت میں کچھ کمی ہی کیوں نہ آ جاتی، لیکن اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور رشتہ داری کی تو حفاظت ہو جاتی۔